अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को नमाजी बनाए, दीनदार बनाए और बर्दाश्त और सब्र वाला, अला अखलाक वाला बनाए। दोस्तों, तुम नमाज के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरे वक्त को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। मुसलमानों को नमाज की तौफीक अता करे, आमीन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ए अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरी बंदी हूँ और मेरी फ़क्र के लिए ये काफ़ी है कि तू मेरा रब परवरदिगार है। तू तो वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ, बस तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। दोस्तों, अगर तुम्हारा दिल किसी परेशानी, किसी तकलीफ़ की वजह से परेशान है तो जानते हो प्यारे, अल्लाह ताला किस चीज़ का इशारा दे रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करेगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा, बल्कि उससे बढ़कर अता करेगा। जो तुम मांगते हो ना हो सके वो बेहतर बना देगा। उसे सब पता है कि कब कैसे तुम्हारे पास वो चीज़ पहुंचानी है, कब पहुंचाना बेहतर है। तो जो तुम चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में तुम सोचते हो ना कि वो बहुत देर हो रही है, दरअसल वो तुम्हारी जल्दबाजी होती है कि कैसे फटाफट सब कुछ तुम्हें मिल जाए। तुम चाहते हो मगर सब्र करना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें सही होंगी। हाँ, पता है सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बल्कि शायद मुश्किल लफ्ज़ भी कम है, क्योंकि कभी कभी सब्र करते सालों गुजर जाते हैं तो कभी सारी ज़िंदगी। मगर ये भी सच है कि जिसने सब्र कर लिया ना, उसको उसका सिला बहुत खूबसूरत मिलता है। अभी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अल्लाह पर यकीन कामिल रखो, वो हमेशा सही करेगा। क्योंकि जब भी तुम्हारे दुआओं का जवाब आएगा ना, खून से खाली नहीं आएगा। बस अल्लाह पाक पर यकीन रखो, क्योंकि उसकी तदबीरें हमेशा देखे हुए ख्वाबों से बहुत खूबसूरत होती हैं। और जब तुम्हारी नीयत साफ़ होती है और तुम किसी काम को करने के बारे में ठान लेते हो ना, तो कायनात की सारी ताकतें तरीक हसरत करने वाली हो जाती हैं और प्यारे अल्लाह खुद तुम्हारी मदद करता है। ए में मत देखा करो कि तुम्हारे बस में क्या है, बल्कि ये देखो ना कि तुम जिससे मांग रहे हो वो कौन है। वो हर चीज़ करने पर कादिर है। उसने अगर ज़ख्म दिया है तो मरहम भी वही लगाएगा। अगर अल्लाह ताला चाहे तो एक लम्हे में तुम्हारी सांस रोक ले, लेकिन इतने गुनाहों के बावजूद भी तुम्हें सांस आ रही है तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह देख नहीं रहा हो, और अल्लाह माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने हमको गुनाह करते देखा ही ना हो। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, एक अल्लाह से और दूसरी अल्लाह ताला के लिए किसी और से की गई। अगर अल्लाह की नाफरमानियाँ करके या नमाज पढ़े बगैर भी आपकी ज़िंदगी सही चल रही है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आखिरत बदले दुनिया का आर्जी आराम अता कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है मुझे, तुम क्यों परेशान होते हो। क्या मेरी कुदरत पर यकीन नहीं तुमको। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी न बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिज़्क कम हो रहा है, तो जान लो कि तुम उस काम में मुलविस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर अपनी खुशियाँ हासिल करता है, वो कभी न कभी दुख उससे भी ज़्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर ज़िंदगी में दुख सहता है। कोई इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह कभी भी उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का दरवाज़ा और रिज़्क का दरवाज़ा बंद नहीं करता। अगर किसी ने अल्लाह ताला को पाना हो तो वो सब्र करने लग जाए तो वो अल्लाह पाक को पा लेता है। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो तो वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कून फरमा देता है। ये ज़िंदगी आर्जी है, तुम्हारी मुश्किलात भी
عارضی ہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح ہی اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ یہ جو پوچھتے ہیں کہ اے تیرے چہرے کی چمک کہاں چلی گئی، بیمار ہے کیا تو ان کے لیے اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتی ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں تیرے چہرے کی رونق کہاں گئی، وہ چہرے کو پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے ہے، اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ظالم سمجھتے ہیں انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اسی کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعرات کے مارے تو وہ عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں ملے گا اس پر کچھ حساب نہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ کالی، چنانچہ اب دوزخ کالی اور اندھیری والی ہے۔ دوزخ کی آگ اتنی خطرناک ہے، اگر دوزخی کو اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ جہنم اتنی گہری ہے، اگر جہنم میں ایک پتھر ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے تک 70 سال لگ جائیں گے۔ دوزخ کو 4 دیواروں گھیرے ہوئے ہیں اور دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے ہیں، پھرتے ہیں اور پھر میری امت کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو۔ جو بندہ جنتی ہے اس کو قبر میں صبح شام جنت پیش کی جاتی ہے اور جو دوزخی ہے اس کو صبح شام دوزخ پیش کی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اے تیرا ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر درود پاک پڑھے اس کو حضور سنتے ہیں اور جو دور سے درود پاک بھیجے اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ پیٹ کے مرض میں مرنے والے کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں، جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جمعے کے دن
یا جمعے کی رات مرتا ہے تو اس کو اللہ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے۔ جب کافر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا ہے۔ تو سمجھ لے گی مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ دشمن تھا۔ چغلی کرنے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانی کا گھر ہوں اور میں تنہائی کا گھر ہوں اور میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کا عذاب اگر آنکھوں سے دیکھ لیا جائے یا کانوں سے سن لیا جائے تو انسان ترنت بے ہوش ہو جائے اور ہنسنا بھول جائے۔ صبر کرو، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی۔ اصلاح چاہتے ہو تو غلطی تسلیم کرو، خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دو، مگر سب کہاں ایسا سمجھتے ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر لیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخرکار اس گوشت کے کیڑے مکوڑوں کی غذا ہی بننا ہے، ہڈیوں سے مشدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ اور عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ موت کی ہچکی تک کھول دیتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے، یہ بے آدم گھر سے نکلی ہوئی ہیں، ہر مجبور بیٹی بے حیا نہیں شریف عورت جس سے بس پھر وہ سائے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس وجہ سے۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کے بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ وہ واقعی مرد ہوتا ہے تو کبھی نہ چھوڑتا۔ مگر بیوی ہے تو غلام ہے، اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے، اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے، بس عورت ماں کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کے حامل رہ گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ سبھی اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور چینل پہ اگر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔